ناظرین سلام، میرا نام طلعت خان ہے اور ٹیم مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں اپنے دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ تسلسل آج سے کچھ دن پہلے ہم نے اپنے پلیٹ فارم کی طرف سے سٹارٹ کیا کہ جن سوسائٹیز میں ہم جن پروجیکٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان کے جو ڈفرینٹ اپڈیٹ ہیں، ان کے جو ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پروگرس ہیں اور جو ان کے فیو منتھس میں لاسٹ جو انہوں نے جس حد تک ڈیلیور کیا تو ہم اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور جو ہمارے تحفظات ہو تو وہ پھر ہم جو سوسائٹیز مینجمنٹ ہیں ان تک پہنچا سکیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ آغاز کیا ہوا ہے۔ آج کے ٹائٹل میں جیسے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ آیا جو کنگڈم ویلی سوسائٹی ہیں یا جن کو لوگ نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بھی کہتے ہیں، تو ابھی کرنٹ جو گورنمنٹ چینج ہو گئے ان کے ساتھ کیا ڈیل ہوں گے اور کیا تحفظات ہوں گے، اور جو اس سے پہلے انہوں نے ڈیلیور کیا اپروکسیمیٹلی 6 منتھ انہوں نے کام کیا، تو ان کے ڈیولپمنٹ کیا اپڈیٹ ہیں اور نیکسٹ فیز میں آ کے گورنمنٹ چینج ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کیا تحفظات ہوں گے اور یہ کس حد تک ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو کنکلوڈنگ آل دیز، کیا ان میں انویسٹ کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے؟ یہ کافی بنیادی چیزیں ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں۔ فرسٹ جس میں این او سی امپورٹنٹ، ان کے لوکیشن میٹر کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر تھرڈ میں بات کروں تو اس کے جو ڈیولپر ہوتے ہیں، جو اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں یا جس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کے مارکیٹنگ بندے ہو یا جس کو آپ اس کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کون سے اتھرائز پارٹنر اس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیشہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آیا جس سوسائٹیز میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈیولپمنٹ کس حد تک کر رہے ہیں، آیا وہ اپنی سوسائٹی اپنے پروجیکٹ کے ساتھ وہ مخلص ہیں نہیں ہیں، وہ پروجیکٹ کو ڈیلیور کر رہے ہیں نہیں کر رہے، تو یہ چیزیں کافی امپورٹنٹ دیکھی جاتے ہیں۔ تو کنکلوڈنگ آل دیز ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آیا جو کنگڈم ویلی سوسائٹی ہیں، جو پروجیکٹ بننے جا رہے ہیں، وہ اس پہ پورے اتر رہے ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں، کنگڈم ویلی اصل میں یہ کنگڈم گروپ آف مارکیٹنگ، جو اس کے مارکیٹنگ بندے ہیں وہی ان کے ڈیولپر ہیں۔ تو اگر ہم ان کے این او سی کی بات کریں تو یہ این او سی اپروڈ پروجیکٹ ہے۔ تھنک لاسٹ سپٹمبر میں ان کی این او سی کلیئر ہو گئی تھی اور اپروول جو ان کے ہیں تو وہ فاٹا ہی ہے، فاٹا سے ان کی اپروول آ گئی ہے لاسٹ سپٹمبر میں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے لوگوں نے ٹرسٹ کیا وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے ساتھ ایفیلیشن تھا۔ تو انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے ساتھ ایفیلیشن کیا ہوا ہے، وہ ان کو 20% لینڈ پرووائڈ کریں گے۔ تو ضروری بات ہے اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ ایفیلیشن کرتے ہیں تو وہ آپ کو ساری فیسلٹی دیتے ہیں جو کسی بھی سوسائٹیز کے لیے ضروری ہو، تو وہ فیسلٹی دیں گے اور یہ 20% لینڈ دیں گے، تو سوسائٹی اس لحاظ سے کافی بینیفٹ میں جائے گی۔ اور ان کے جو این او سی اسٹیٹس ہیں وہ آپ گورنمنٹ آف پنجاب جو اپروڈ سوسائٹیز ویب سائٹ ہے، آپ اس پہ کسی بھی ٹائم چیک کر سکتے ہیں۔ این او سی کے بعد ہم آ جائیں لوکیشن پہ، تو لوکیشن وائز اگر سوسائٹیز کو ہم دیکھیں تو اس کی لوکیشن بہت پرائم جگہ پہ ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایئرپورٹ سائٹ سے دیکھیں تو ایئرپورٹ سے اگر ہم M2 موٹر وے پہ آئے لاہور سائٹس پہ تو میکسیمم اپ ٹو 10 to 15 منٹ ہم چکری انٹرچینج پہنچ جاتے ہیں۔ تو چکری انٹرچینج سے پھر آگے ہم ڈرائیو کرتے ہیں چکری بازار کی طرف، 2-3 منٹ اس میں لگتے ہیں۔ تو چکری بازار کے ساتھ جو کنگڈم ویلی ڈسٹینس ہے وہ اپراکسیمیٹلی 4 to 5 منٹ، تو یعنی نیو ایئرپورٹ سے ٹوٹل اس کا ڈسٹینس اپ ٹو 20 منٹ بنتا ہے۔ تو یہ کافی نیئر اپروچ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو مین ایکسس جو بننے جا رہا ہے یہاں پہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں سب کو فائدہ ہونے والا ہے، وہ رنگ روڈ ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ رنگ روڈ کافی سالوں سے اس کا چرچا رہا، پر لاسٹ 1-2 منتھ اگو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پراپر اس پہ کام سٹارٹ ہوا ہے۔ تو رنگ روڈ ایکسس کے ساتھ ان کو 4 چاند لگیں گے، اور اگر ہم دوسرے ایکسس کو دیکھیں تو صدر سائڈ سے بھی ہم جا سکتے ہیں، یہاں پہ جو اڈیالہ روڈ ہے اور آگے جو وہ پھر چکری روڈ کے ساتھ ملتا ہے، تو چکری روڈ پہ بھی یہاں سے بھی ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں اور اس طرف سے نیو ایئرپورٹ بھی اس کو ہم ایکسس کر سکتے ہیں۔ تو لوکیشن کے لحاظ سے اگر ابھی آپ اس کو نہ کہہ سکے کہ آج کے دن میں، آنے والے دنوں میں رنگ روڈ بننے کے ساتھ ساتھ ان کو 4 چاند لگنے ہیں، تو یہ پرائم لوکیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اس سائڈ پہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سب کو فائدہ ہونے والا ہے۔ اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ الانگ ود اسلام آباد
راولپنڈی یہ ایک تھرڈ سٹی بننے جا رہا ہے، جس کو میں اکثر ڈسکس کرتا ہوں کہ چکری جو روڈ ہے، جو یہ لوکیشن ہے، وہ ایک تھرڈ سٹی کہلائے گا۔ وہ ایکسس ہوگا جو اس سائڈ نیو ایئرپورٹ پہ لوگ رہ رہے ہیں، تو ان کا ایکسس اگر صدر سائڈ پہ ہیں یا وہ رواز سائڈ پہ آ رہے ہیں یا بحریہ ٹاؤن سائڈ پہ آ رہے ہیں، تو ان کا مین جو انٹرنس یا مین جو آپ اس کو پیسج کہہ سکے تو وہ یہی رنگ روڈ ہی ہوگا۔ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے ڈیولپر کی بات کریں تو اس کو کنگڈم ویلی کو جو ڈیولپر ہیں اس کے وہی کنگڈم گروپس ہی ہیں، جس کے سی او چیئرپرسن وہ غلام حسین شاہد ہیں۔ تو غلام حسین شاہد ایک عرصہ دراز سے ریئل اسٹیٹ شعبے کے ساتھ اٹیچ ہیں، انہوں نے ڈفرینٹ پروجیکٹ ڈیلیور کیے، ڈفرینٹ پروجیکٹ کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ لاہور میں ریئل اسٹیٹ میں ان کا اپنا ایک نام ہے، اور ابھی انہوں نے آزاد کشمیر جو پریمیئر لیگ ہیں تو اس میں بھی انہوں نے اپنا وہ ٹیم بنایا ہوا ہے، اسپانسر لی ہوئی ہے۔ تو وہ کافی ایکٹیو پرسن ہے اور کافی بلیو کرتے ہیں اس چیز پہ کہ اگر آپ اسمارٹ مائنڈ کے ساتھ کام کریں تو وہ پروجیکٹ ڈیلیور ہوتے ہیں۔ تو وہ میں اس لحاظ سے ہم بڑے اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ کافی ٹرسٹ ورتھی پرسن ہے۔ جو سب سے بیسٹ بات میں نے دیکھی کہ وہ اپنے پروجیکٹ کے ساتھ سنسیئر ہے، وہ اپنے جو پروجیکٹ سٹارٹ کیا سوسائٹی وہ بار بار وزٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیا کچھ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اور پروجیکٹ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اگر میں ان کی ڈیولپمنٹ کی بات کروں تو لاسٹ 6 منتھ تقریباً بنتے ہیں، 6 منتھ میں انہوں نے جتنی ڈیولپمنٹ کی، جتنا انہوں نے کام کیا، میں اگر آپ کو سچ بات بتاؤں، جو سٹارٹنگ منتھ میں ہم ادھر گئے، جو ان کو سٹارٹنگ این او سی میں لی تھی، تو اس وقت ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ کچھ بنے گا، یہاں پہ کچھ بن سکتا ہے، اور ہمارا جو اپنی تھینکنگ تھی وہ یہ تھی کہ ان کو ڈیلیور کرنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ تو آفٹر فیو منتھ جو ہم نے وزٹ کی وہاں پہ، تو وی گیٹ شاک۔ تو ہم نے جو ڈیولپمنٹ دیکھے تو وہ بیفور ٹائم آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹ میں نے وزٹ کیا تو کافی ہم مطمئن ہوئے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے پروجیکٹ کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو کسی بھی سوسائٹیز میں اگر وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ٹائم سے پہلے ڈیلیور کر رہے ہیں، تو یہ کافی پازیٹیو ریمارک بنتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹرننگ پوائنٹ کی طرف کہ اب جو گورنمنٹ چینج ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا صورتحال ہے۔ تو میں آپ کو کلیئر کر دوں، اٹ ڈزنٹ میٹر ہو از گورننگ، اور ابھی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو افیلیشن ہے وہ کنٹینیو رہے گا، دا سیم اٹ واز بیفور۔ اور پاسٹ میں اگر دیکھا جائے کسی بھی سوسائٹیز میں، تو کسی بھی سوسائٹی کو آج تک جو اسلام آباد میں دیکھ رہا ہوں، جو پاسٹ میں نے دیکھے، گورنمنٹ چینج ہونے کے ساتھ کسی سوسائٹیز کو یہ فرق نہیں پڑا کہ ایک گورنمنٹ کے ساتھ پہلے ان کے کیا تعلقات تھے، گورنمنٹ چینج ہونے کے ساتھ ان کے پروجیکٹ میں کیا رہا۔ سیم لائک اس پارک ویو سٹی، اور جس طرح باقی ملٹی گارڈن B17 ہو گیا، دوسری سوسائٹیز ہو گئے، فیصل ٹاؤن ہو گیا وغیرہ، تو جس گورنمنٹ میں بھی وہ آئے ہیں تو ان کو گورنمنٹ چینج ہونے کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں آئے۔ سیم کنکلوژن کنگڈم ویلی کا ہوگا کہ اگر وہ اپنے پروجیکٹ کے ساتھ سنسیئر ہیں، وہ اپنی ڈیولپمنٹ کو ترجیح دے رہے ہیں، جس طرح آج تک 6 مہینے میں انہوں نے ترجیح دی ہوئی ہے، اگر وہ اس پروگرس سے کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ریئل اسٹیٹ والے اٹیچ ہیں وہ اس طرح سے ان کے ساتھ کام کرے۔ اور سب سے بیسٹ میں اگر آپ کو بتاؤں جو کنگڈم ویلی میں آج تک مجھے بہت پسند آیا، وہ ہے اس کے پرائسز جو جمپ آتے ہیں۔ تو کسی بھی سوسائٹیز میں اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے پرائسز بڑھا رہے ہیں، ٹائم پہ بڑھا رہے ہیں، تو ضروری بات ہے جو پہلے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے ان کو پروفٹ آنا سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو جب لوگوں کو پروفٹ آتا ہے تو لوگ وہیں پہ جا کے زیادہ انویسٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے پہلے جو پرائسز رکھے تھے 575 6 لاکھ این او سی سے پہلے، تو این او سی کے ساتھ ان کے پرائسز 975 ہو گئے۔ تو 975 آنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ بتا دیا کہ ہمارے نیکسٹ جو پرائسز ہیں وہ 1245 ہونے ہیں۔ تو اب مارکیٹ میں 1245 فائلز بھی اویلیبل ہے۔ کچھ ٹائم میں ان کے پرائسز وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے، 975 ختم ہوں گے اور پھر نیو پرائسز جو 1245 ہیں مارکیٹ میں وہی چلیں گے۔ تو جو 1245 پرائسز آ جائیں اس کے بعد ان کے نیکسٹ پرائسز 15 لاکھ سم تھنگ ہونے ہیں۔ تو یہ کافی ایک ٹرسٹ وردی والا بینیفٹ بن جاتا ہے۔ تو اگر یہ سٹیپ کوئی بھی سوسائٹی لے رہے ہیں کہ وہ اپنے پرائسز بڑھا رہے ہیں،
ٹائم سے پہلے بڑھا رہے ہیں تو پھر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اس پہ. مین وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پروفٹ آنا سٹارٹ ہوتا ہے, تو پھر وہ چاہے نیکسٹ جو ان کے پرائسز جتنے بھی ہو لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے ڈیولپمنٹ پہ. اگر آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, آپ انوسی اسٹیٹس کلیئر ہے, تو پھر آپ کے پرائسز آپ آسانی سے بڑھا سکتے ہیں. تو پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی پرائسز بڑھا رہے ہیں, ان کے ساتھ پیسے آتے ہیں, وہ اتنے ڈیولپمنٹ پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں, اور جتنے وہ ڈیولپمنٹ پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کا اتنا ٹرسٹ وہ بڑھتا جاتا ہے اور لوگوں کے پروفٹ آتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ سوسائٹیز وہ بیسٹ مانی جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے اوورآل میں اگر آپ کہوں تو کنگڈم ویلی انوسی کلیئر لوکیشن ان کا پرائم, نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ایفیلیشن, اور جو ان کے ڈیولپر ہیں وہ کافی ٹرسٹ وردی ہیں, ان کے ساتھ کافی خوش اسلوبی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر میں کہوں تو کنگڈم ویلی از ٹو سیف فار انویسٹمنٹ. اس پہ انویسٹمنٹ کریں, اور انویسٹمنٹ کے لیے آپ کسی بھی ریئل اسٹیٹ والوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا بھی نمبر آپ کو اسکرین پہ آ رہا ہے, اینی ٹائم ہمیں کانٹیکٹ کریں, انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے سروسز دیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے ہوں گے. تب تک کے لیے تھینک یو. اللہ حافظ.